میرا یہ خیال ہے جو فائدہ ہوا لوگوں کا وہ یہ کہ لوگوں کو کنفرم ہو گیا, وہ کہتے ہیں نا پلستر ہو گیا کہ یار یہ فراڈی ہے. یہ تو اتنا کچا شعبدے باز ہے اور اتنا ڈنگر قسم کا کوئی آدمی ہے کہ جس نے آسانی سے بتا دیا کہ یار یہ تو میں صرف ٹرک کرتا ہوں. ہم نے پچھلے 12 سال میں بہت سارے جعل سازوں کو, جعلی عاملوں کو, جھوٹے پیروں کو, شعبدے بازوں کو بے نقاب کیا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حق خطیب ان ساروں کا سرغنہ تھا. اور بدقسمتی کی بات یہ کہ اس کے پیچھے کچھ طاقتور لوگ کھڑے ہیں. آپ ایسا کوئی ڈاکیومنٹ دکھا دیں کہ جہاں مجھے عدالت نے بلایا ہو اور میں نہ گیا ہوں, میں گردن اتروانے کے لیے تیار ہوں. میں اپنا یہ نہیں کہتا ہوں میرا چہرے کا نور دیکھیں جناب اس لیے مجھے نذرانے دیں, میرے لنگر باکس کے اندر پیسے ڈال کے دے کے جائیں, مجھے ختم نبوت کے نام پہ جائیدادیں میرے نام پہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں GNN+ اور میں ہوں آپ کا میزبان عاطف شریف. آج 14 جولائی ہے اور جس طرح اقرار الحسن صاحب کی جانب سے چیلنج کیا گیا تھا کہ 14 جولائی کو آغا خان ہاسپٹل کے باہر پیر حق خطیب سرکار اور اقرار الحسن جو ہے آمنے سامنے ہوں گے. آج پیر حق خطیب سرکار تو نہیں آئے لیکن اقرار الحسن صاحب تو پہنچے ہیں, ان سے بات کریں گے. اقرار بھائی بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. آپ تو ماشاءاللہ سے ایک بار پھر جو ہے میدان میں آگے, پیر حق خطیب سرکار نہیں پہنچے, کیا ہوا, کیوں نہیں آئے؟ اچھا یہ وضاحت پہلے کر دوں کہ وہ چیلنج ان کی طرف سے دیا گیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب کہو گے جہاں کہو گے میں کیلیں نکال کے دکھاؤں گا. اور پھر ہم نے ایک ڈیٹ دی 14 تاریخ کا اعلان کیا, جس کو انہوں نے ڈینائی نہیں کیا. کل رات تک ان کی طرف سے کوئی انکار نہیں آیا, بلکہ ان کے جو کچھ قریبی دوست ہیں, جو ساتھی ہیں, جو رابطہ کار ہیں, انہوں نے کہا کہ جناب وہ آئیں گے, یہی ان کی شرائط. انہوں نے کہا جی وہ مریض بھی اپنے لے کر آئیں گے اور سارا. ہم نے مان لیا, ہم نے کہا یار کوئی ایسا بہانہ نہ مل جائے ان کو کہ جس سے یہ راہ فرار اختیار کریں. لوگوں نے مجھ پہ یہ الزام بھی لگایا کہ شاید یہ کوئی اس کو سچا پیر ثابت کرنے کے لیے سارا ڈرامہ رچا رہے ہیں. تو بھائی ہم پہنچے, میں کل ٹکٹ اپنا ذاتی پیسے سے خرچ کر کے آیا, میں نے ہوٹل کا اسٹے بھی یعنی اپنی جیب سے میں نے پے کیا. تو میرا تو اچھا خاصا فائنینشیل نقصان بھی ہوا, لیکن کوئی بات نہیں. میرا یہ خیال ہے جو فائدہ ہوا لوگوں کا وہ یہ کہ لوگوں کو کنفرم ہو گیا, وہ کہتے ہیں نا پلستر ہو گیا کہ یار یہ فراڈی ہے, یہ مداری بھی نہیں ہے. دیکھیں مداری وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے سامنے ہاتھ کی صفائی دکھا دے. یہ تو اتنا کچا شعبدے باز ہے اور اتنا ڈنگر قسم کا کوئی آدمی ہے کہ جس نے آسانی سے بتا دیا کہ یار یہ تو میں صرف ٹرک کرتا ہوں. لوگوں نے نارملی پکڑ لیا کہ یار یہ تو آنکھ سے, میں آپ کی آنکھ سے بھی زنجیر, اور میں بہت سارے جو یوٹیوبرز دوست ہیں ہمارے, ان کو ان کی آنکھ سے زنجیریں برآمد کر کے دکھا دیں کہ بھائی یہ میں اگر کر سکتا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف ایک کرتب ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کرامت تو نہیں ہے. اور جو بھی اس کو کر کے پیسے کما رہا ہے, اس کا مطلب ہے وہ اسلام کے ساتھ غداری کر رہا ہے, وہ دین بیچ رہا ہے, وہ ختم نبوت کا عقیدہ بیچ رہا ہے. آج ثابت ہو گیا, مزید اس پہ اب کوئی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی. اچھا اقرار بھائی, آپ نے 14 تاریخ کا انتخاب کیا. ہاں جی. 14 فروری کے بعد 14 جولائی, تو وہ 14 فروری ہی کیوں اور 14 تاریخ ہی کیوں جو ہے آپ نے انتخاب کیا؟ اس کے حوالے سے بھی بڑا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ آپ 14 تاریخ کا ہی انتخاب کیوں کرتے ہیں؟ نہیں 14 کا دیکھیے, 14 فروری کا انتخاب تو میں نے نہیں کیا تھا. وہ ہمارے ایک دوست ہیں اویس ربانی, انہوں نے وہ ایک ڈیٹ دی تھی. تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے, میں تو ہر ایک جو بھی کوئی اس طرح کی تاریخ دے میں اس کے لیے تیار ہوں. تو وہ 14 وہ تاریخ میری نہیں تھی. پھر ہم نے بیچ میں 23 مارچ کا بھی اعلان کیا تھا, تو 14 وہ تو اتفاقاً 14 ہو گیا. ہاں تو لیکن پھر ظاہر اس کے بعد چونکہ عاشورہ آ جانا تھا اور عاشورہ کے بعد بہت ڈیلے ہو جاتا, تو ہم نے پھر 14 جولائی اس لیے منتخب کی. اچھا, لوگ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ اقرار الحسن صرف پیر حق خطیب سرکار کو ٹارگٹ کر رہا ہے, اس کے علاوہ اور اتنے سارے لوگ ہیں, اور اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا ہے. کہیں جو ہے اقرار الحسن کی کوئی ذاتی دشمنی ہے اس کے ساتھ, جس کی وجہ سے جو ہے اقرار الحسن جو ہے اس کے پیچھے پڑ گیا ہے. دیکھیں ایسا کچھ ہوتا نا تو خطیب اب تک کہہ چکا ہوتا کہ جی میرا اس کا جائیداد کا مسئلہ تھا, یہ اس وجہ سے یہ کام کر رہا ہے, یا میرا اس کا جھگڑا ہوا تھا, یہ اس کی FIR ہے اس لیے. تو وہ تو یہ الزام تو انہوں نے بھی نہیں مجھ پہ لگایا کہ ذاتی مسئلہ ہے, یہ تو وہ بھی جانتے ہیں. اور دیکھیے ہم حق خطیب کے پیچھے نہیں پڑے, صرف ہم نے پچھلے 12 سال میں بہت سارے جعل سازوں کو, جعلی عاملوں کو, جھوٹے پیروں کو, شعبدے بازوں کو بے نقاب کیا ہے, جو دین کے نام پر, طریقت اور تصوف کے نام پر 2 نمبریاں کر رہے تھے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حق خطیب ان ساروں کا سرغنہ تھا. یہ بڑا فتنہ تھا. تو جو بڑا فتنہ ہے اس کو دور کرنے میں یا اس کا رد کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے, اس لیے تھوڑا وقت لگ رہا ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ کہ اس کے پیچھے کچھ طاقتور لوگ کھڑے ہیں, لیکن الحمدللہ اب آج نہیں تو کل یہ فتنہ ختم ہوگا. اچھا اقرار بھائی, آپ نے اعلان کیا جیسے کہ ابھی بھرے مجمع کے اندر کہ آپ ریلیاں نکالنے جا رہے ہیں, لانگ مارچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کہ فیوچر میں سیاست میں انٹری بھی مارنے جا رہے ہیں؟ نہیں, یہ فیوچر میں دیکھیں, میں اس میں ضرور یہ ہے کہ ہم لوگوں کو, بچوں کو, ینگسٹرز کو ضرور موبلائز کریں, کیونکہ آج کا ایک عام پاکستانی جو ینگسٹر ہے, ایک ٹیچر کا بیٹا, ایک اچھا پڑھا لکھا نوجوان, وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں بھی اس ملک کا حکمران بن سکتا ہوں, یا میں بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ بن سکتا ہوں. ہمارے یہاں بدقسمتی سے وہ 1 یا 2 لوگ جو ہیں وہ پارٹی کے سربراہ بن جاتے ہیں, اور پھر وہ ڈکٹیٹرشپ کی طرح اس پولیٹیکل پارٹی کو بھی چلاتے ہیں اور حکومت کو بھی چلاتے ہیں. فیوچر میں یہ ضرور رکھتا ہوں کہ ہم
بچوں میں کچھ شعور ضرور جاگر کریں. میں حلفاً کہہ چکا ہوں, اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ چکا ہوں کہ میں اپنی ذات کی حد تک نہ کبھی کوئی الیکشن لڑوں گا, نہ کسی عہدے کا آپ کو سیاسی طور پر امیدوار دکھائی دوں گا. اس حوالے سے میں دوبارہ اس عزم کا اعادہ کرتا ہوں, اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے اس کو ریکارڈ رکھیے گا کہ میں زندگی میں کبھی آپ کو سیاست میں اپنے لیے کوئی عہدہ, اپنے لیے کوئی پوسٹ, اس کی لائن میں لگا ہوا نظر نہیں آؤں گا. اچھا اقرار بھائی, آپ نے ویڈیو میں ذکر کیا کہ آپ کے پاس ایک پیر حق خطیب سرکار کے گھر کے CCTV کیمروں کا ایکسس بھی ہے, ہم نے ذکر اور دوسری جانب جو ہے آپ میدان کے اندر پیر حق خطیب سرکار کو للکار بھی رہے ہیں, لاہور ہو, کراچی ہو یا پھر بلاوڑا شریف ہو, آپ وہاں پہ بھی للکار رہے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ نہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ CCTV کا ایکسیس ہونا درست ہے؟ دیکھیے اس میں یہ درست اس حد تک ضرور ہے کہ جو اس کا چہرہ تھا وہ ہم نے لوگوں تک پہنچایا, لیکن اس کے علاوہ اسی لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں منظر عام پر نہیں لے کر آیا, جس میں نے قرآن پر حلف لیا کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں کہ جس طرح سے یہ خواتین کا استحصال کر رہا ہے, اس میں خیر اس کا چہرہ تو ضرور آنا چاہیے تھا دنیا کے سامنے, لیکن پرابلم یہ تھا کہ ان خواتین کا جن کا استحصال کیا جا رہا ہے ان کی زندگیاں, ان کی عزتیں بھی اسٹیک پر تھیں. تو اس لیے یہ ایک ایسا معاملہ کہ جس میں میرے سینے میں بہت سارے راز دفن ہیں, لیکن وہی بات کہ ہم چونکہ پھر اس اخلاقی حد کو تجاوز نہیں کرنا چاہتے کہ جو اس کی جانب سے کی جا رہی ہے. اس کی جانب سے میری فیملی کی ایڈیٹڈ تصویریں وائرل کروائی گئیں, اس کی جانب سے بہت سارے بے شا تاشا میرے خاندان کے افراد پہ الزامات لگائے گئے. یعنی ایک لمحے کے لیے فرض کر بھی لیا جائے کہ میں کوئی دنیا کا سب سے آخری برا آدمی ہوں, تو بھی یہ چیز حق خطیب کو سچا پیر نہیں بناتی. نہیں, میں نے تو کبھی دیکھیں اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں کوئی پارسا آدمی ہوں, میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں بہت مذہبی شخصیت ہوں, میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں, کیونکہ میں تو پارسائی یا مذہب کو بیچ نہیں رہا ہوں نا, میں نے کبھی اپنے آپ کو پارسا ثابت کر کے کسی سے کچھ مانگا نہیں ہے. یہ خود کو پارسا ثابت کرتا ہے نا, یہ خود کو ولی کامل کہتا ہے, تو برڈن آف پروف اس کے اوپر ہے. لیکن بہرحال میں نے بہت کچھ برداشت کیا, اس کے باوجود میں نے بہت ساری اخلاقی حدود ہیں جن کو تجاوز نہیں کیا. بھائی, پیر حق خطیب کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے گجراوالا میں نہیں آئے, وہاں پر عدالت نے آپ کو بلایا, آپ جو ہے وہاں سے رائے فرار اختیار کر لی. آپ ایسا کوئی ڈاکیومنٹ دکھا دیں کہ جہاں مجھے عدالت نے بلایا ہو اور میں نہ گیا ہوں, میں گردن اتروانے کے لیے تیار ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ تو صرف وہ اس طرح کی اس لیے کی جا رہی ہیں کہ 14 والے اس معاملے کو ڈیفیوز کیا جائے. اگر 13 تاریخ کو مجھے گجرانوالے کی عدالت نے بلایا ہو اور میں نہ گیا ہوں, تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد میں اپنے سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ڈیلیٹ کر دوں گا, آپ کو کبھی زندگی میں اسکرین پہ نظر نہیں آؤں گا. اچھا اقرار بھائی, آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کہتے ہیں کہ پیر حق خطیب سرکار میک اپ کرتا ہے, آپ بھی تو میک اپ کرتے ہوں گے. دیکھیں میں پھر وہی بات کر رہا ہوں, مجھ میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ میں میک اپ نہیں کرتا. آپ یہ سفید شرٹ ہے نا, ایک منٹ رکیے ذرا, اس کو پھیریں ذرا, کیا اس پہ کوئی چیز نظر آئی آپ کو؟ فی الحال تو نہیں. فی الحال کیا مطلب یار میں نے نہیں کیا, بس چلو نہیں ہے. حق خطیب پھر میں کہہ رہا ہوں, میرے ساتھ اس طرح کی چیزوں میں اس کا موازنہ اس لیے نہیں بنتا. میں اللہ کا ولی نہیں کہتا ہوں خود کو, میں اپنا یہ نہیں کہتا ہوں میرا چہرے کا نور دیکھیں جناب اس لیے مجھے نذرانے دیں, میرے لنگر باکس کے اندر پیسے ڈال کے دے کے جائیں, مجھے ختم نبوت کے نام پہ جائیدادیں میرے نام پہ کریں, اس لیے کہ میں اس پارسائی کو, چہرے کے نور کو, اپنے اللہ کے ولی ہونے کو نہ دعویٰ کرتا ہوں, نہ اس کو میں نے برائے فروخت لگایا ہوا ہے. وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ میں پیر کامل ہوں, وہ یہ کہتا ہے کہ میں کلندر دورہ ہوں, اسے اپنے چہرے کے نور کے لیے آرٹیفیشل میک اپ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, جو کہ وہ کرتا ہے. اور آپ بتائیں اللہ کو حاضر نہ جانا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ کرتا ہے؟ بالکل لگتا تو مجھے بھی ہے. اچھا اقرار بھائی, آخر میں صرف آخری سوال ہے, مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ نے مہم اسٹارٹ کی ہے پیر حق خطیب سرکار کے بارے میں, اس سے اس کی مارکیٹنگ میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے؟ دیکھیں اس کی ویڈیوز ابھی کچھ دن پہلے بھی ہم نے ری پوسٹ کی ہے, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. کلر سیدہ کا جو اس کا اڈا تھا, جہاں 4 کلومیٹر تک لوگوں کو پارکنگ نہیں ملا کرتی تھی, آج عالم یہ ہے کہ وہاں 4 سے زیادہ گاڑیاں نہیں کھڑی ہوئی ہوتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں شعور آیا ہے. اب ظاہر ہے اس کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ فائنینشیل مفادات وابستہ تھے. وہ جو ڈرائیور لوگوں کو گھیر گھار کے اس کے اڈے پر لے کر جاتے تھے, وہاں جو اس کے خادم تھے جن کے فائنینشیل مفادات تھے, ان لوگوں کو اس سے جدا کرنا ذرا سا مشکل کام ہے نا. لیکن عام آدمی یا عام لوگ اگر آپ کسی گلی میں کسی محلے میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ الحمدللہ پروردگار نے وہ شعور وہ آگے ہی لوگوں تک پہنچائی ہے جو ہم پہنچانا چاہتے تھے.